سر، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب، آپ کا ایک ریکارڈ لگے سر، ون لائنر اور دوسرا حلقے کے لیے کل آپ نے الیکشن میں جانا ہے، آپ نے حلقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، اور آپ نے بطور منسٹر اپنے صوبے کے لیے بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آپ نے کیا کیا؟ بفضل خدا بحیثیت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر جب تک میرے پاس 2018 کی جنوری دسمبر میں اور 2019 کی جنوری میں جب مجھے ملی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ملی، اس عرصے میں 75 وہ جتنا عرصہ گزرا ہے اس دوران ان لوگوں نے تقریباً 15 ارب روپیہ ریکور کیا تھا جی، اور میرے پہلے 14 مہینے میں نے 25 ارب روپیہ ریکور کیا۔ اس کے اندر نہ میں نے کسی کی بےزتی کی، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ سیاسی جب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتا ہے تو وہ بیوروکریسی کی بےزتی کرے گا۔ ہم لوگوں نے مل کے چلنا ہے، مل کے چلے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا۔ تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کی پیٹھ کے اوپر تھاپڑا بھی مارنا ہے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ اٹھا کے بھی بولنا ہے زبردست کام کیے۔ تو ان کو میں نے پورا موقع دیا، اپنے ان کے اوپر جو اعتراضات لگے تھے آڈیٹر جنرل کی طرف سے یا فائنینس کی طرف سے، میں نے ان کو پورا موقع دیا کہ اپنا دفاع کریں۔ اور صرف یہ نہیں کہ میں نے سیکٹری صاحبان سے میں نے جواب لیے، میں نے اگر ہائر ایجوکیشن کو تو میں نے کالج والوں کی طرف، کالج کے پرنسپل کو میں نے بلایا، میں کہا آپ جواب دیں کیونکہ آپ وہاں پہ حاضر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا۔ تو اس کے اندر ہمارے فیصلے بڑے آسان ہوئے، اور ہر کسی کی عزت رکھ کے، اور اگر کسی نے گڑبڑ کی تو ہم نے اس کو اپنا ڈسپلیجر بھی دیے، اور اس کے اندر ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے کمپنیوں کو بلیک لسٹ بھی کیے۔ کمپنی کو صرف بلیک لسٹ نہیں کیا، اس کے سارے مالکان کو بائی نیم بلیک لسٹ کیا صاف پانی والے مسئلے میں، اور وہ مالکان کسی اور کمپنی میں اگر ڈائریکٹر تھے وہ کمپنی بھی بلیک لسٹ کرنے کے میں نے آرڈرز دیے۔ تو ہم نے ان کا رستہ روکا جو ایک چور ایلیمنٹ ہے، ہم نے ہر اس کو انکریجمنٹ دی، ہم نے تھاپڑا مارا کہ جو اچھا کام کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے خدا کے فضل و کرم سے آپ کسی سے جا کے پتہ کر لیں کہ سید یاور عباس بخاری بحیثیت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے ان کی کارکردگی اور ان کی نیک نامی کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک پائی کے کسی کے روادار نہیں ہیں۔ ہم نے جو فیصلے کیے میں نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کے حق میں کیا، میں نے پی ٹی آئی نہیں دیکھی، میں نے عدل دیکھا، کیونکہ میرے نانا رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بدبخت ترین وہ انسان ہے جو عدل بیچے۔ تو میں نے کہیں عدل نہیں بیچا، میں نے عدل کو اس طریقے سے عدل کو میں نے چلایا جہاں پہ پاکستان، ریاست پاکستان اور پاکستان کے بچے جو عوام پاکستان ہیں ان کے لیے میں نے آسانیاں پیدا کی۔ خدا سر، اب آ جاتی ہے آپ کی منسٹری پنجاب کے لیے سوشل ویلفیئر اور بیت المال۔ میں نے اپنے جو سوال کا دوسرا تھا کہ میں نے اپنے حلقے میں کیا کام کیا، میں نے اپنے حلقے میں خدا کے فضل و کرم سے تقریباً 12 ارب روپے کے پروجیکٹس میں لے کے گیا ہوں، جس کے اندر سب سے نمایاں جو چیز ہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کے اندر بہت بڑا رول ہے یہ، اس کا تقریباً میں اگر کہوں کہ 75% اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیلتھ کے اوپر، یہ 12 ارب میں، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 6 ارب روپے کا ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے 200 بیڈ کا، اور اس کے ساتھ نرسنگ سکول کو ہم نے نرسنگ کالج کروایا ہے، اور بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے خدا کے، اور عوامی خدمت کی ہے ان بہنوں کی، ان ماؤں کی، کہ کل جن کے گھر بچے پیدا ہونے ہیں ان کو پنڈی نہیں جانا پڑے گا، ان کو کسائیوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو وہ ہائی فیسز دے کے نہیں جانا پڑے گا۔ بہترین فیسلٹی دی ہے، اور اس کے اندر ہم نے اجتماعی خدمت کا ہم نے سوچا، کیونکہ معیشت کا حال برا تھا تو نوکریاں ایک دم نہیں آ رہی تھی، تو ہم نے اجتماعی خدمت پہ زور رکھا، اور جو میرا نظریہ تھا کہ ہم لوگ صحت، تعلیم، سڑکیں اور کھیلوں کے میدان ہم نے آباد کرنے، تو اس کے اندر میں سکسیسفل ہوں، جس کے اندر ہم نے 6 ارب کا یہ اسپتال ہے، اس کے اندر نرسنگ کالج ہے، پھر تقریباً کوئی 40 سے 50 کروڑ روپے کا ہمارا جو اسپتال آدھا نون کے زمانے میں تباہ ہو گیا تھا، شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے ٹائلیں لگوائیں 16 کروڑ کی، لیکن اسپتال کا ایک بستر کا اضافہ نہیں کیا، دوبارہ بنوایا بھی نہیں، ہم نے آ کے اس کو دوبارہ بنا رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے، اور 150 بیڈ کا ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 ٹراما سینٹرز بنا رہے ہیں، ایک اسپتال کے اندر، اس کے اندر ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک ٹراما سینٹر ہم بنا رہے ہیں جی ٹی روڈ پہ، جس کی وجہ سے پی پی 1 پی پی 2 اور کے پی میں خیر آباد، صوبی،
ان علاقوں کو بھی فائدہ ہوگا, حسن ابدال تک اس کا فائدہ ہوگا. ہمارے لوگ جو فوت ہو جاتے تھے ایکسیڈنٹ کے بعد, ان کو فوری طور پہ وہاں پہ علاج ملے گا. اس کے علاوہ میں نے 1 ارب روپے کی سڑک بنائی ہے جس کو ہم خونی سڑک کہتے تھے. وہاں پہ ایکسیڈنٹ بہت ہوئے, لوگوں جوان بچے لوگوں کے فوت ہو جاتے تھے, تو اس کو میں نے ڈیولائز کروایا ہے, اس کا کام ابھی جاری ہے. اس کے علاوہ میں نے تقریباً کوئی 1 ارب روپے کے اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے, جن کے اندر گلیاں, نالیاں, سیوریج وہ ہم نے کروائے ہیں. تو آپ ابھی ان کو گنتے جائیں. اس کے علاوہ ہم نے تقریباً ہر سکول کو اپ گریڈ کروا دیے, کالجز کو اپ گریڈ کروا دیا ہے, ان کے اندر ترقیاتی کام ابھی ہو رہے ہیں. ہم یونیورسٹی آف اٹک لے کے گئے ہیں وہاں پہ, جو 2.25 ارب روپے کا منصوبہ ہے. یہ سب سے بڑا پروجیکٹ, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا کیونکہ ایک بیکورڈ ضلع ہے, وہاں پہ ہماری بچیوں کو وہ مواقع نہیں ہیں جو پنڈی کی بچیوں کو یا لاہور کی بچیوں کو ملتے ہیں. تو نظریہ یہ تھا کہ حکومت کا, خان صاحب کا, کہ یونیورسٹیاں لوگوں کی دہلیز تک لے جاؤ, تاکہ ایک بچی کو آپ نے پڑھا دیا, اگلی نسل کو آپ نے پڑھا دیا. سوچ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہم لوگ بیکورڈ علاقوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ہم لوگ اپنی بچیوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں کہ اٹک سے پنڈی چلی گئی, ہمارے کسی گاؤں سے پنڈی چلی گئی, وہاں کا ماحول کیسا ہوگا, ہماری بچی کے ساتھ کیا ہوگا, یہ ڈر ہوتا ہے ماں باپ کے دلوں میں. میں نے اپنی بہنوں کا, اپنے بھائیوں کا, جن کی بچیاں یونیورسٹی میں جانے کے قابل ہوئی ہیں, ان کے ڈر ختم کیے ہیں, ان کو بچیوں کو مواقع دیے ہیں کہ وہ جا کے پڑھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ایک اور خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ, چلے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اس کے علاوہ ہم نے کرکٹ سٹیڈیم کے اندر ہم لائٹس لگوا رہے ہیں. ہاکی سٹیڈیم کے اندر جہاں تک پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا, ہم نے اس کے اندر باقی پیسہ دے کر ہم نے اس کو مکمل کروا لیا. ہم لوگ ایک پورا نیا سٹیڈیم اپنے اٹک شہر کے اندر بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ 4 اور سافٹ سٹیڈیمز ہم بنا رہے ہیں. پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اپ گریڈیشن کر رہے ہیں جو ہمارا سپورٹس کمپلیکس تھا اس کے اندر. پھر ہم لوگوں نے جو اسپتال میں ہم نے کام کیا کہ ہم نے تقریباً 160 کلو واٹ کا سولر سسٹم پورا ہم نے لگایا ہے, اور وہ 160 کلو واٹ کا سولر سسٹم تقریباً 1.30-35 لاکھ روپے کا لگا ہے. اس کو ابھی انرجائز ہونا ہے تاکہ اسپتال کے اندر کبھی خدا نہ خواستہ بجلی کسی وجہ سے جاتی ہے تو اسپتال کے اندر بجلی نہ جائے, وہاں پہ کام جاری و ساری رہے. ہم نے پھر کام یہ کیا ہے کہ ہم لوگ ابھی, میرا خاندان اپنے پیسوں سے بفضل خدا, ہم لوگ ایک تھیلیسیمیا سینٹر بنا رہے ہیں وہاں پہ, جس کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ اور این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ڈائلسس سینٹر ہے اس کو ہم دگنا کر رہے ہیں تاکہ اٹک کا کوئی مریض کسی وقت بھی اس کو پنڈی نہ جانا پڑے. اور تقریباً 20-25 ہزار روپے کا خرچہ ہوتا ہے جب آپ پنڈی جا کے کرواتے ہیں, تو غریب عوام ہے. پھر ہم نے اس کے علاوہ جو نیا کام ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کارڈیک کیئر یونٹ CCU ہم اٹک کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے دل کے مریض دوبارہ پنڈی ان کو نہ جانا پڑے, وہاں پہ سٹنٹ بھی ڈل سکے. آرتھوپیڈک ہڈیوں کے جو ڈاکٹرز ہیں موجود ہیں, ہمارے پاس گردوں کے ڈاکٹرز موجود ہیں, ہمارے پاس خدا کے فضل و کرم سے فزیو تھراپسٹ موجود ہیں, سائیکالوجسٹ موجود ہیں, پیڈیٹریشنز موجود ہیں, بچوں کے ڈاکٹرز. یہ ساری چیزیں ہم کر بیٹھے ہیں. ہم BHUs کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ سڑکیں بنائی ہیں جہاں پہ پاکستان بننے سے آج تک سڑک ہی نہیں بنی. ہم ادھر سڑکیں بنا رہے ہیں جہاں پہ 45 سال سے سڑک بنی, کسی نے اس کے بعد پوچھا ہی نہیں, اور لوگوں کے بغیر کہے ہم نے سڑکیں بنائی. ایسے علاقے ہیں جہاں پہ میں نے کام کیا, وہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا لیکن اس کے بعد آپ کو ووٹ دیں گے ہر حق, کیونکہ آپ نے ہمارے یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے